بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. سامعین محترم، دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری حسد ہے، اور جو شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہوتی ہے، جیسا کہ بعض حکماء نے کہا ہے: ثلاثۃ لا يهنع لصاحبها عيش، الحقد والحسد وسوء الخلق، کہ جس کی زندگی میں تین چیزیں موجود ہوں اس کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی زندگی پریشانیوں، ڈپریشن، غموں کا شکار ہوتی ہے اور مصیبتوں کا شکار ہوتی ہے۔ الحقد، بغض، کینہ، عداوت اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں رکھنا، یہ بغض ایسی بیماری ہے، ایسی خطرناک اور مہلک بیماری ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ والحسد، اور دوسری چیز حسد، اپنے بھائی سے حسد کرنا، کسی مسلمان سے حسد کرنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے، ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے۔ وسوء الخلق، اور برا اخلاق۔ آج میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان میں سے ایک چیز حسد، اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ حسد کی مذمت بیان کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں۔ علماء نے حسد کی مختلف تعریفات کی ہیں، ان میں سے ایک تعریف ہے کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها، کہ کسی کے ہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی کے پاس بہترین گھڑی دیکھے، اب وہ یہ حسد کرے کہ کاش یہ گھڑی اس کے پاس نہ رہے، یہ ٹوٹ جائے، چوری ہو جائے، اس پہ پانی چلا جائے، یہ گھڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کے پاس کیوں ہے؟ میرے پاس آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے، فلاں بندے کے پاس یہ گھڑی نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ یہ حسد ہے۔ یا مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کے بہترین عمدہ لباس کو دیکھے تو وہ حسد کرے کہ یہ لباس، اتنے مہنگے لباس، یہ اس نے کیوں پہنا ہوا ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا کوئی شخص کسی کا بہترین چلتا ہوا کاروبار دیکھے، اب وہ حسد کرے کہ اس کے پاس کوئی کسٹمر نہ آئے، اس کا کاروبار نہ چلے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یہ دکان پہ سارا دن فارغ بیٹھا رہے، اس کے پاس کسٹمر نہ آئے۔ یا کوئی یہ کہے کہ فلاں بندے کا وہ حسن و جمال دیکھے، اکثر عورتوں کے اندر ہوتا ہے، ایک عورت دوسری عورت کا حسن و جمال دیکھے، اب وہ یہ حسد کرے کہ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں، اور وہ حسد کرے اور کہے کہ اس کا چہرہ بگڑ جائے، اس کا حسن و جمال خراب ہو جائے، یہ کالی ہو جائے، اس کے چہرے پہ دانے نکل آئیں، یہ بھی حسد ہے۔ کسی کے پاس اللہ کسی کو بہترین گاڑی دے اور حاسد یہ حسد کرے کہ یہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، اس کے پاس یہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرے، ایک عالم جس کو اللہ نے بہترین لہجہ عطا کیا، اس کو لوگوں کو قائل کرنا آتا ہے، اس کا انداز بڑا اعلیٰ ہے، وہ گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، تو ایک دوسرا عالم جس کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ حسد کرے کہ اس کے پاس یہ صلاحیتیں کیوں ہیں، اس کو یہ شہرت، عزت، مقام، مرتبہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ یا کہ قاری
کسی دوسرے قاری کی آواز کو سنے تو وہ اس سے حسد کرے کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت کیوں ہے۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، ان تمام مثالوں سے حسد کی وضاحت ہوتی ہے کہ حسد کیا ہوتا ہے۔ نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ اب اگر وہ انسان جو حاسد ہے وہ یہ تمنا کرے کہ یہ میرے پاس آ جائے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ حاسد انسان اصل میں وہ خود تو محنت کرتا نہیں، نکھٹو قسم کا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی جب ان کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وہ محنت کر رہا ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے۔ تم بھی دعا کرو اور اللہ تمہیں بھی دے گا۔ حسد کو ہم نے سمجھا۔ اب حسد کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں کہ بندہ حسد کیوں کرتا ہے۔ ان میں ایک اہم سبب، اہم وجہ، وہ اللہ رب العالمین نے جو تقسیم کی ہے اس پہ راضی نہ ہونا، یہ بھی حسد کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو زیادہ مال دیا ہے، ایک کو کم دیا ہے، ایک کے پاس بہترین گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اس کے پاس دوسرے سے زیادہ وسائل موجود ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ نے اس کو جو بھی دیا ہے اس پہ قناعت کرے، اس پہ اپنا گزر کرے، اس پہ صبر کرے، ان نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اسے جو مل گیا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ کئی لوگ اس سے بھی کمزور ہو سکتے ہیں، اس سے بھی فقیر ہو سکتے ہیں۔ تو حاسد انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو اتنی اچھی گاڑی دے دی، اتنا اچھا گھر دے دیا، اس کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے، مجھے اتنا اچھا نہیں ملا، اس لیے لہٰذا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، نعوذ باللہ اس کو بھی یہ نہیں ملنا چاہیے، مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تو وہ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی تقسیم کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم کسی کے لیے رزق کو کھول دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں، اور کسی پر اس کو کم کر دیتے ہیں، اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اور زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور حسد کرنے سے اس کو وہ مل بھی نہیں جائے گا۔ وہ اللہ سے دعا کرے، اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے اور صبر کرے، اللہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی عطا کر دے، لیکن حسد کے ذریعے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک اہم سبب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا۔ اسی طرح ایک سبب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جاہ و منصب کا لالچ۔ ایک انسان اللہ رب العالمین اس کو عزت دیتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی کنٹری میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں۔ ایک دوسرا بندہ جو اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے کہ اس عہدے کے، اس عزت کے، اس منصب کے لائق تو میں ہوں، تو لہٰذا یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا، تو وہ اس پر حسد کرتا ہے۔ ایک اہم وجہ جو ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ کچھ انسان اتنے خود پسند ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں دنیا میں، باقی سارے ہمیں لگے پھر دینے۔ اللہ رب العالمین نے جو ساری نعمتیں ہیں نا، وہ ہمارے لیے بنائی ہیں، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا پھرنے کا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اس لائق سمجھتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں نعمتیں بنی ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے، ہم اس کے لائق ہیں، ہر نعمت ہماری پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ تو یہ خود پسندی بھی جو ہے، یہ تکبر بھی جو ہے، ایک تو اللہ کو تکبر پسند ہی نہیں ہے، اور یہ تو الگ گناہ ہے۔ پھر تکبر اور خود پسندی سے ایک چیز حسد پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر نقصان کرتی ہے۔ اسی طرح ایک مال کا لالچ جو ہے، وہ بھی حسد انسان کو بنا دیتا ہے، حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان مال کی تگ و دو کے لیے کوشش کرتا ہے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، تو پھر وہ کسی اور کے پاس مال کو دیکھ نہیں سکتا، کہتا ہے کہ میرے پاس ہی آیا اور کسی کے پاس نہ۔ اسی طرح
محسود کا فوقیت حاصل کر لینا، یہ بھی حسد کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بندے ہیں، ان دونوں نے مل کے کاروبار کیا الگ الگ، اس کی بھی 5 مرلے کی دکان ہے، اس کی بھی 5 مرلے کی ہے، اس کے پاس بھی اتنے ہی کسٹمر ہیں، اس کے پاس بھی اتنے ہی ہیں، اس کے پاس بھی اتنے ہی ملازم ہیں، اس کے پاس بھی اتنے ہی ملازم ہیں۔ تو ایک کے کام میں اللہ رب العالمین کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے پاس کسٹمر بڑھ جاتا ہے اور دوسرے کا کسٹمر کم ہو جاتا ہے۔ دونوں کی دکان ایک جیسی، ملازم اتنے ہی ہیں، مارکیٹ ایک ہی ہے، بازار ایک ہی ہے، لیکن ایک کے کسٹمر کم ہوئے اور دوسرے کے اللہ نے زیادہ کر دیے، اس میں برکت ڈال دی۔ ایک کے پاس آپ دیکھتے ہیں کسٹمر آ رہا ہے، دوسرا دکان پہ ویسے خالی بیٹھا ہے، تو اب وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کسٹمر کیوں آ رہا ہے، اس کی چیزیں کیوں سیل ہو رہی ہیں، حالانکہ میں بھی اتنی محنت کر رہا ہوں، میری بھی اتنی دکان ہے، میری بھی وہی کوالٹی ہے۔ تو یہ چیز بھی حسد کرنے پر مجبور